اور یہ سب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دجالیت کا جو آخری حملہ ہے انسان پر، انسانیت پر، اس کی 3 لیول بیان کیے تھے: نظام کی سطح پر سیکولرزم، معیشت کی سطح پر سود، اور معاشرت کی سطح پر بے حیائی، عریانی اور فحش۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولرزم، بے خدا تہذیب، نا خدا ہونا، سودی نظام، کیا یہ سب کے سب پیچھے جا کر دجال اور دجالیت سے نہیں مل رہے؟ دیکھیں، اگر آپ پوری کی پوری جو تاریخ دیکھیں نا ماڈرن سویلائزیشن کی، تو وہ لگتا یہی ہے کہ وہ سارے کا سارا جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، جی، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف یرسلون، جی، تو یہ جو 1920 کے آس پاس تہذیب ابھری ہے، یہ اچانک نہیں ابھری، یہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئی، یہ باقاعدہ بڑی ترتیب کے ساتھ بنائی گئی، پلاننگ کے ساتھ، اور اس کے پیچھے باقاعدہ دجال کا وہ پورے کا پورا ذہن اور دجال کی وہ پوری گائیڈنس کا عمل ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، 1920 میں آپ کی نیشن سٹیٹس کا تصور آیا، آپ کا پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، آپ نے وہ ویزا ریگولیشن بنائی، 1920 میں آپ نے پہلا نیوڈ بیچ بنایا جرمنی میں، 1920 میں آپ نے پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن کیا، 1920 میں آپ نے اپنے بینکنگ لاز بلڈ کیے، 1920 میں آپ نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل کیا۔ یہ سارے کے سارے یہ جو 1920 سے لے کے 30 تک کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر وہ مکمل خط و خال جو تھی وہ طے کر چکی ہوئی تھی یہ تہذیب، جس کے اندر آپ اندازہ کریں کہ 1% سے بھی کم ہوں گے، بلکہ 0.0001% ہوں گے کہ جو ہم جنس پرست ہیں، لیکن وہ 100% لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں جب کوئی بحث کی صورتحال آتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں، یعنی ڈیموکریسی کا جو اکثریت کا پرنسپل بھی وہاں غائب ہو جاتا ہے، اور وہ جگہ جو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ ان کے خلاف ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، اس کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر جنہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں کہ یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے، جو ہومو سیکسول بانڈز ہیں، ان سے ہمارے معیشت اور ہماری بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے ان لوگوں کو باقاعدہ ان کے لائسنس کینسل کر دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اکثریت کا تصور ہے یہ غلط ہے، جو ان کی ویلیوز کو مانے گا وہی رائٹ ہے، جو ان کی ویلیوز کو نہیں مانے گا وہ رائٹ نہیں ہے۔ مثلا عورت کو حجاب دینے کا تصور ہے، یا عورت کی جو پرسنل لائف کا تصور ہے، یا عورت کی جو زندگی کا اور اس کے اندر اس کے آگے بڑھنے کا تصور ہے، وہ مانے۔ اگر اکثریت اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ہم گھروں میں رہنا چاہتی ہیں تو وہ جمہوریت کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہ مکمل طور پہ وہ نظام ان کا ہے، اور اسی نظام کا حصہ جمہوریت بھی ہے، اسی نظام کا حصہ سیکولرزم بھی ہے، اسی نظام کا حصہ جو ہے یہ پرومسکیوٹی بھی ہے، یہ فحش فلمیں بھی ہیں، اور وہی جو ہے کہ اسی نظام کا حصہ سودی نظام بھی ہے۔ اور اللہ نے جو قرآن کی آیت ہے سورہ اپنا انبیاء کی، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہ واقعی ان بلندیوں سے حملہ آور ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا نظام سیٹلائٹ گورنمنٹ ہے جو ہے چلا رہا ہے۔ اور یہ سب یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے ہم نے ایک حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اور ہمارے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا تو بڑا اجنبی سا تھا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور وہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کا دامن پکڑے خود بھی اجنبی ہو جائیں۔ گویا آپ نے جو بات کہی کہ جناب کوئی شخص اگر صحیح بات کرتا ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، اس کو دقیانوسی قرار دیتے ہیں، اسے پرانے وقتوں کا قرار دیتے ہیں، تو گویا یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کے بھی تکمیل کا ایک جو ہے وہ مظہر ہے، یہ سامنے جو معاملات آ رہے ہیں۔ جی بالکل، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا تھی، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ نہ ہمارا معاشی نظام تھا، نہ ہمارا سیاسی نظام تھا، نہ ہمارا معاشرتی نظام تھا، کوئی نظام نہیں تھا، اور اس کے اندر جو لوگ تھے وہ چند لوگ اجنبی کے طور پہ دور سے پہچانے جاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل مختلف ہے۔ آج اسلام میں مسلمان خواہ وہ کچھ بھی ہو، آج وہ دور سے پہچانا جاتا ہے، اور اسلام تو اجنبی ہے ہی ہے۔ آپ اس کے بارے میں اس کے کانسیپٹ کے بارے میں گفتگو کریں، آپ اس کو اجنبی ہے نہیں۔ آج بھی ہو رہی ہے صاحب، آج بھی اگر ہم کوئی دین کی بات، ایون ہم مسلم معاشرے کی بات بھی کریں نا، تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ ہیں،
یہ ایک بڑی سمپل جو ہے ایک لیبل جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سیکولرزم اور الحاد پر بحث ہوئی, اب میں کہہ سکتا ہوں کما حق کو ہوئی, جی کسی حد تک ہوگی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں, اس میں کیا ایسا ہم کریں کہ ہم اس کا شکار نہ ہو سکیں؟ میرے خیال میں بڑی شاندار ڈائمنشن آپ نے دی حدیث کا حوالہ دے کے. دیکھیں ہمارے لیے تو روشنی مدینہ منورہ سے ہے, بے شک. ہمارے لیے تو روشنی وہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی, اور یہ روشنی اللہ کے فضل سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور زندہ رہنمائی ہے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. دیکھیں جو مشکلات کا دور ہوتا ہے نا, ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ دجالیت کی بات کرتے ہیں, یہ بھی ایک پوری تہذیب کی بات کرتے ہیں, پھر ان کی جو انوالومنٹ ہے ہماری زندگیوں کے اندر, پھر آہستہ آہستہ جو پینیٹریٹ وہ کر گئے ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک دم خوف طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہم پھنس گئے. اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ باتوں کو سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو مشکلات کا دور ہے نا, وہ اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا دور ہے. مثلا یہ والی بات جو آپ نے کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً وسیعود کما بدا, کہ آئندہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اجنبی ہو جائے گا. گویا جو مسلمان ہوں گے وہ معاشرے میں مس فٹ ہوں گے. اللہ اکبر. یہ مس فٹ ہے, اجنبی لوگ معاشرے کے اندر, یہ کوئی اس معاشرے کے لوگ نہیں ہیں. اب دیکھ لیں ہوا پڑا ہے یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ طوبیٰ للغرباء, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کو اجنبی سمجھا جائے. لہٰذا جس کو اجنبی سمجھا جاتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے, اس کے لیے تو خوشخبری ہے. اچھا اس کے آگے بھی ایک چند روایتوں میں یہ حدیث تھوڑی سی آگے بھی ہے. اچھا مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول یہ غرباء ہیں کون؟ اور اس کے جواب میں بھی مختلف روایتیں ہیں. میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین یحیون سنتی وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ, یہ وہ لوگ ہیں جو میرا طریقہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور اس کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. لہٰذا جدید ترین دور ہو, قرب قیامت کا دور ہو, تو اس کو کریں تو یہ ہے وہ خوشخبری کا دور. جو شخص اس کردار کا حامل ہے وہ انشاءاللہ خوشخبری کا حامل ہے. دوسری حدیث اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیے, میرا خیال کافی حد تک مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر, ایام الصبر, ہاں اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے, ڈٹنے کا دور. اب صبر سے کیا مراد ہے وہ بھی حدیث کے اگلے الفاظ سے ظاہر ہو جاتا ہے کیا چیز اس سے مراد. آپ نے فرمایا ایک دور ہے صبر کا, ڈٹنے کا دور ہے. ساتھ فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر, اتنا مشکل ہوگا اس دور میں دین پر ڈٹنا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے, اس طرح دین کی بات کرنا اور دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا. کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً وہی وقت ہے اور کیا ہے. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنا مشکل ہوگا لیکن ساتھ خوشخبری کیا ہے, فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ. اب یہ عامل کے لفظ سے سمجھ آ گئی کہ صبر سے کیا مراد ہے. صبر سے مراد دین پر عمل کرنا ہے. فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ, جو اس دور میں اللہ کے دین پر عمل کرے گا, فرمایا اجر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. اب صحابہ بھی کمال کرتے تھے, پوچھا 50 منا او 50 منہم, ہمارے 50 یا اس دور کے 50؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم, اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر پائے گا جو اس دور میں دین پر ڈٹے گا. تو یہ دور جو مشکلات کا دور ہے, فکری طور پر پیچیدگیوں کا دور ہے اور مسلمانوں کے لیے اجنبیت کا دور ہے, یہ دور تو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خوشخبریوں کا دور ہے, بشرطے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ڈٹے رہیں. اور یہ سب اس میں آپ کی رہنمائی بھی چاہوں گا کہ آپ اس سیکولرزم اور الحاد سے بچنے کے لیے کیا نسخہ تجویز کرتے ہیں؟ نسخہ تو خیر یہ تو ایک دم سے اس کا نسخہ ہے کوئی ظاہر بات ہے, 200-300 سال کی ایک جدوجہد ہے. دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے سر, بچانا تو ہے نا اپنے آپ کو بھی, اپنی نسلوں کو بھی, معاشرے کو بھی. اگر آپ کے پاس ایک 40 کلومیٹر کے علاقے کے رقبے کا علاقہ مل جائے اور آپ اس کے اندر اپنا نظام تعلیم,
اپنی طرز معاشرت، اپنی طرز زندگی مکمل طور پہ نمونے کے طور پر نافذ کر سکیں تو اس سے بہتر نسخہ اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ محال ہے، آج کل کے زمانے میں محال نظر نہیں آتا۔ محال تو ہے لیکن ہے، دیکھیں آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے، میں نے 5 سال ان کے درمیان گزارے ہیں جب وہ 6 سال ان کے ملا عمر کی حکومت تھی۔ انہوں نے سب، آج آپ اندازہ کریں لوگ جو ہیں وہ اس وقت جب انہوں نے پچھلے چھوٹا، لوگ جو ہے ہار پہنا کے ان کو کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ۔ ان کی بدولت جو امن ہوا تھا، 1500 سال کی تاریخ میں افغانستان کی سرزمین کا کبھی اتنا امن نہیں ہوا جتنا ملا عمر کی اس زمانے میں ہوا، کبھی اتنا انصاف نہیں ہوا جتنا اس کے زمانے میں ہوا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ بلینز آف ڈالر کی معیشت تھی کہ جو پاپی کے اوپر اور افیون کی کاشت پہ تھی، ایک حکم نامے کے اوپر لوگوں نے خود جلائے۔ اور سب سے بڑی بات، پولیٹیکل سائنس کا بنیادی پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بیکمز انویزیبل، کہ ریاست نظر نہ آئے۔ ہر شہر میں 6 سے 7 طالبان ہوتے تھے لیکن قانون نافذ ہوتا تھا۔ لیکن گویا آپ کا جو کہنے کا جو تھا کہ کچھ علاقے میں ایسا ہو، تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کوئی اور جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ صرف 1-2 فکرے اور یہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کوئی خطہ ارضی اگر موجود نہیں ہے تو یہ 5-6 فٹ کی کائنات تو موجود ہے۔ ہاں جی، 5-6 فٹ کا تو بندہ موجود ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جتنا ایریا آف جورسڈکشن ہے اس پر تو اللہ کے دین کا نظام، اس پر ہم نے پورا پروگرام کرنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، یہ ہماری گفتگو تھی آج سیکولرزم اور الحاد پر، اور ہم نے اللہ کرے کہ جو ہم نے صحیح بات کی ہے وہ آپ کے ذہنوں تک میں بیٹھے، اور ہم سے اگر کوئی بات غلط نکلی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔